अजीज़ान मैं आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज 10 फरवरी 2026 है। अजीज़ान एक इंतहाई अहम खबर कल वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक जरीदा है दुनिया का जाना माना, उसके अंदर खबर गुजरी। अगर आपकी नजर से नहीं गुजरी तो आप देख लीजिए। खबर ये थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि जनाब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 1.25 बिलियन डॉलर रेस्टिव रिसोर्स रिच प्रोविंस में पाकिस्तान के लगाना चाहता था, चाइना को काउंटर करने के लिए। और हफ्तों के अंदर जो है वो अब लेकिन मामला जो हैं वो उलट गए हैं। अब जाहिर बात है कि यहाँ पे बलूचिस्तान की बात हो रही है। इसमें मैं तारीख के अंदर नहीं जाऊंगा कि पाकिस्तान के जितने भी जर्नैल हैं, अयूब खान ने भी जाहिर बात है कि सीटो सेंटो का मेंबर बन के उसने यूएसएसआर और अमेरिका की जो आपस की लड़ाई थी उसमें अपना इक़्तिदार मजबूत किया, अमेरिका से डॉलर लिए, अमेरिका का साथ दिया। हालांकि यूएसएसआर, रूस पहले पाकिस्तान के पास आया था कि आप हमारे साथ मिल जाएं। हिंदुस्तान ने अपनी पॉलिसी जो है वो नॉन अलाइंड रखी, दोनों साइडों के साथ उसने अपनी बातचीत जारी रखी और उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा, 50 साल की पॉलिसी सोची, क्योंकि वहां पे जमहूरियत थी, हमारे यहाँ आमरीत थी। आमिर सिर्फ अपनी जात का सोचता है और जमहूरियत के अंदर जमहूर के बारे में सोचा जाता है। सच्ची बात है, कड़वी जिसको लगती है लगती रहे, हम वी कैन नॉट रियली हेल्प इट। उसके बाद दोबारा काम जो है वो आके आप ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर देखें तो ज़िया-उल-हक के दौर के अंदर इस पॉलिसी की वजह से जो अयूब खान की थी, आधा मुल्क आपका वैसे भी टूट गया था और भी उसमें मुख्तलिफ वजूहात हैं। ज़िया-उल-हक ने क्या किया जनाब, दोबारा से यूएसएसआर, उसी राइवलरी को, यूएसएसआर और अमेरिका की राइवलरी में अफगानिस्तान के अंदर जो है वह अफगानियों को इस्तेमाल करके अफगान जहाद के नाम के ऊपर डॉलर कमाए, बेतहाशा डॉलर कमाए और डॉलर कमा के जो है अपना काम चलाया, अपना इक़्तिदार चलाया। जनरल मुशर्रफ ने भी इसी तरह उन्हीं लोगों को जो अपना असासा, अपना भाई कहते थे, उन्हीं पॉलिसी पे यू टर्न लेके अफगानिस्तान में ही जो खुद प्रॉक्सी एलिमेंट्स खड़े किए, जिनको इतने अरसे सपोर्ट करते रहे। नवाज शरीफ साहब की फंडिंग के भी जराए आपको जाके पीछे उसामा बिन लादेन से मिलते हैं जाके, और पाकिस्तान के जर्नैलों के भी असासे और जराए जाके उसामा बिन लादेन और अलकायदा से मिलते थे। उन्हीं लोगों के खिलाफ होके अमेरिका को उनके खिलाफ खड़ा करके उनको सपोर्ट किया और जनरल मुशर्रफ ने अपना इक़्तिदार मजबूत किया। अब जनरल आसिम मुनीर उसी तरह ज़िया-उल-हक 2.0 बनकर दरमियान में सारे जर्नैल इसी पॉलिसी के ऊपर चढ़ते रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं। तो आसिम मुनीर जो है वो चाहता है कि वो 10 साल का इक़्तिदार दोबारा इसी तरह चाइना और अमेरिका को आपस में पिच करके खड़ा करके लगाए। इसी सूरत में हमारे पास जो है इसी इल्जाम की नौइयत के तहत जो हमें मुसद्दका इतलात मिली अमेरिका से, सदर ट्रंप के कैंप से, वो ये था कि जो इन्होंने जाके सितंबर 2025 में लंच किया था, वहां पे उन्होंने दो वादे किए। पहला वादा इन्होंने खुद ये किया, जो कि वो मानते हैं कि गवादर मैं चीनियों से लेके आपके हवाले कर दूंगा, आप सिर्फ पैसा लगाएं। तो सदर ट्रंप ने 1.25 बिलियन डॉलर का पैकेज और एक आध कोई दरमियान में रेयर अर्थ एलिमेंट की डील के लिए यूएस स्ट्रेटेजिक मिनरल, एक जनरल साहब आए यहाँ पे, वो डील करके चले गए और दो तीन जो है कुछ लोकल लेवल के बिजनेसमैन को बुला के बहुत रोला मचाया गया और कोई छोटे मोटे बच्चों को बुला के बिठा के फोटो ऑप्स करवाए गए, रोला बड़ा मचाया गया। लेकिन वादा किया गया था कि गवादर चाइना से लेके अमेरिका को दे देंगे, ये वादा किया गया था। ये इल्जाम लगाया जाता है और इल्जाम अमेरिका से लगाया जाता है, सदर ट्रंप के अपने कैंप की तरफ से गिला किया जाता है कि इन्होंने हमसे ये वादा किया था जो वफा नहीं किया। इनके वादे वफा नहीं होते। कल मैंने इसके ऊपर तफसील बात कर दी है, मैं दोबारा इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं। दूसरा इन्होंने वादा किया था कि जी हम गजा में फौज भेजेंगे। पीस बोर्ड के मेंबर तो बन गए, लेकिन फौज के अपने अंदर फूट पड़ी हुई है और पाकिस्तान मुल्ला मिलिट्री अलायंस के जरिए चलाया जा रहा है। तो मुल्ले भी इनके खिलाफ है और मिलिट्री भी इनके खिलाफ है। तो जो जिनके सर के ऊपर बदमाशी कर रहे हैं, अगर वो इनके खिलाफ हैं तो किस तरह गजा फौज भेजेंगे। तो उसका इन्होंने इलाज क्या किया? उसका इलाज इन्होंने ये किया कि जनाब उसका बड़ा पुराना हमेशा से तरीका वारदात एक ही है। उसका तरीका वारदात क्या है कि जनाब गैलप पाकिस्तान से पोल करा लो। गैलप पाकिस्तान की क्या औकात है पूरा पाकिस्तान जानता है कि 2 नंबर काम करते हैं वो लोग। इसके ऊपर बेतहाशा इन्होंने तो सर्वे किया था कि इमरान खान को वोट नहीं मिलेगा, इमरान खान जो है वो हार जाएगा। वोट फिर भी 2024 के इमरान खान को मिले और इलेक्शन को चोरी करना पड़ा। ये हकीकत है। और जब इस तरह की 2 नंबरी करवानी होती है बैन अवी जरीदों के अंदर, अल जजीरा के अंदर भी खासतौर के ऊपर, या चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, चाहे वो आपके अलावा इंडिपेंडेंट, जो भी आप नाम ले लो ना, जहां भी आपने छपवाना होता है, रॉयटर्स के अंदर छपवाना होता है, तो इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तानी सहाफियों को। यहां भी आबिद हुसैन साहब ने ये लिखा है, 9 फरवरी को इन्होंने लिखा कि जनाब जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2/3 पाकिस्तान का गजा पीस कीपिंग फोर्स को सपोर्ट करता है।
اور گیلپ پاکستان نے یہ سروے جو ہے کر دیا ہے. گیلپ پاکستان کی ٹوٹل اوقات کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی, میں اس کے اندر نہیں جاؤں گا. پورے پاکستان سے پوچھ لیجئے کہ گیلپ پاکستان کی کتنی بڑی کنٹروورشل جو ہے وہ ایک ریپوٹیشن ہے, اور ان کے سروے کے اوپر اعتبار سے کیا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر اس طرح کے سروے کروا کے بتانے کی کیا کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں, ڈسپشن کی پالیسی کے اوپر ڈسیور اس وقت راج کر رہا ہے. اس سے پہلے جتنے بھی جنرلز تھے, چاہے وہ ایوب خان تھا, جنرل مشرف تھا, اور ضیاء الحق تھا, جنہوں نے 10 سال پلس حکمرانی کی پاکستان کے اوپر, وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس کے جنرلز نہیں تھے. اور اس وجہ سے ان کی جو بیسک ٹریننگ تھی, جو بین الاقوامی اداروں کے اندر بھی ہوتی ہے, اس کے اندر دھوکہ دہی جو ہے وہ کا عنصر تھوڑا کم تھا, اور ایک پروفیشنل آؤٹ لک جو ہے وہ زیادہ تھی. اور ظاہری بات ہے وہ معاملات کو ایک ڈسیور, دھوکہ دینے والے کی آنکھ سے, دجال کی آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے اپنے ذاتی فائدے کے لیے, لیکن اس میں وہ ایک مختلف سٹیٹسمن ٹائپ لیول کا ایسپیکٹ دیکھتے تھے, پڑھتے تھے. آصف منیر جو ہے یہ ایک ڈسیور کیوں اس کو میجری کے زمانے سے کہتے ہیں, بیکاز ہی از این انٹیلیجنس آپریٹر. یہ کوئی سٹیٹسمن نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑا جنرل, کوئی اس طرح کا وہ جو ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نا جی پڑھا لکھا ٹریننگ کر کے جو آیا ہوا ہے. یہ اس کی نفسانی خواہشات اور اس کی ذاتی خواہشات اتنی ایویڈنٹ ہیں, اتنا زیادہ کلیئرلی نظر آتی ہیں کہ وہ اس کو چھپا بھی نہیں پاتا ہے. اور دھوکے کے اوپر اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے, جو کہ اس کا سائیکل اس کے دھوکے کا اوور ہو چکا ہے. اس نے امریکہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ گوادر میں آپ کو دے دوں گا, ڈیلیور نہیں کر پایا کیونکہ چائنیز نے دیا جواب میں ڈنڈا. چائنیز نے کہا کہ میرے چندہ ادھر آؤ, اور جو $26 بلین کے ہمارے کمرشل بینکس کے لون ہیں وہ واپس کرو, اس کا ٹائم اوور ہے. یہ کہاں سے دیں گے سالے؟ ابھی آپ کے بجلی کے بل بڑھا کے جو ہے وہ ابھی تھوڑا بہت جو IMF کو قرضہ واپس کرنا ہے وہ تو کر رہے ہیں. چائنیز کے قرضے کہاں سے واپس کریں گے؟ یہ تو $2 بلین صرف جو ہے لون رول اوور لینے کے لیے متحدہ عرب امارات سے اپنا آپ بیچنے کے لیے, پورے ملک بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن تک بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. $2 بلین جس کے اوپر 6.5% کا انٹرسٹ دے رہے ہیں. اور اوقات ان کی ٹوٹل یہ ہے, پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا ہے جی. چائنیز نے کہا میرا بچہ ادھر آؤ نا ذرا, واپس کرو ہمارا قرضہ واپس کرو, کیونکہ وہ کمرشل بینک کا قرضہ ہے وہ ہم رول اوور نہیں کر سکتے. وہاں چائنیز نے ان کی بلی مار دی, اور یہ وعدے کر کے آیا ہوا تھا, پہلا وعدہ گوادر میں آپ کو لے کے دے دوں گا چائنیز سے, وہاں پہ ٹھوس ہو گئی. تو بھائی اس کے بعد یہ جو بلوچستان میں حالیہ جو کچھ ہوا ہے, جس کے بعد امریکہ وہاں پہ 1.25 بلین کی انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا. ایون امریکہ کیا, کینیڈین جو باراک گولڈ ہے جو کہ ریکو ڈک کے اندر جس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, ریکو ڈک والی انویسٹمنٹ کو بھی جو ہے وہ دوبارہ سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے. اس کے بھی خرچے مرچے بڑھ گئے ہیں. اب وہاں پہ انہیں آگے جانا نہیں جانا, اس کے اوپر ڈراپ سائٹ نیوز نے سٹوری کی ہوئی ہے, اور میں اس کے اوپر تفصیلات آپ کو کیا بتاؤں. اور امریکنز نے بھی کہا کہ یہاں پہ پیسہ ڈبونے سے اور ان کی ڈبل گیم میں کیوں ہم پھنسیں, کیونکہ وہ بھی پیسہ وہاں پہ پھنس چکا ہے. اور وہ اس کے اوپر تپے میں عاصم منیر کے اوپر کہ یہ دسیور جو ہے یہ اپنے چکروں کے اندر ہے, یہ ہم سے ڈرامے کر رہا ہے, اور یہ ہمیں پھدو فکس کر رہا ہے. اور پھدو تو فکس کر رہا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس وقت دیکھیں, ڈسپشن سائیکل کی ایک عمر ہوتی ہے, اور اس کی عمر گزر چکی ہے. چائنیز کالڈ از بلف, اور چائنیز نے کہا ادھر ٹھہرو نا بیٹا, ذرا ٹھہرو, ذرا تمہارا ہم حساب کتاب کرتے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ تکلیف تو ہو رہی ہے, اور شدید ہو رہی ہے. تو اس تکلیف کا اب دوسری طرف دوسرا وعدہ کیا تھا, غزہ فوج بھجواؤں گا, فوج خلاف ہوگی. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ جو خبریں چھپائی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ جناب پاکستان کہتا ہے, گیلپ پاکستان کا سروے کہہ رہا ہے 2/3 پاکستانی. یار آپ پلیز کمنٹس میں پلیز بتائیں, آپ پاکستانی ہیں تو لازمی بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ غزہ کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی پیس کیپنگ کے نام کے اوپر پاکستان کی فوج کی ڈپلائمنٹ ہو. آپ بتا دیں, گیلپ پاکستان کے منہ کے اوپر لعنت ہو جو یہ ڈرامے کر رہے ہیں لوگ. اور گیلپ تو اوریجنل ہم نے سنا تھا درمیان میں یہ بھی کنٹروورسی آئی تھی کہ ان کو مانتے بھی نہیں ہے کہ یہ اوریجنل آرگنائزیشن ہے بھی یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ذرا ذہن کے اندر پلیز رکھ لیجیے گا کہ یہ دھوکہ دینے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے, لیکن ان کا بلف کال ہو گیا, اور جرنیلوں نے ہمیشہ سے ڈبل گیم کی ہے. اور اب امریکہ کو بھی پتا چل گیا, چائنا کو بھی پتا چل گیا, اور آخر میں اس کا انجام جو ہے اب انہوں نے کرنا ہے. ان دونوں کا جو انجام ہونے والا ہے وہ بہت برا انجام ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑھاپے کا عشق جو ہے جو پاکستان کے جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں چلنے والا ہے, میں آپ کو بتا دوں. اس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے, اور یہ بات بار بار کی جا رہی ہے. تھوڑا وقت شاید لگ جائے, لیکن بہرحال عمران خان کی واپسی اس سارے کی صورتحال کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کر سکتی ہے. اور یہ جو معاملات اس وقت چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے, پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا. اور نیکسٹ انہوں نے جو پلان بنایا ہوا ہے
کہ یہ جناب اس وقت باقاعدہ طور کے اوپر نئے مجاہدین کے کیمپس جو تیار کیے جا رہے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر, اور ایک پورے کا پورا انفراسٹرکچر کھڑا کیا جا رہا ہے کراچی سے جو چلایا جا رہا ہے, اور میں اس کے اوپر بات کروں تو غدار کے لاؤں گا, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اور انڈیا کے اوپر جناب کہتے ہیں کہ ہم ان کی شارگ کے اوپر جو ہے وہ خنجر رکھ دیں گے اور ان سے اپنا کام کروا لیں گے. یہ عاصم منیر کی 3 سال کی جو پالیسی ہے اس کی تفصیلات اس وقت اتنی زیادہ سینسیٹیو ہے کہ میں بتا تو نہیں سکتا, لیکن جو آگے پلان یہ کر رہا ہے پرائیویٹلی میں نے اس کے اوپر بات کی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو پالیسی ہے اس وقت پچھلے 3 سال 3.5 سال کے اندر ایک بسنت کہہ رہے ہیں, وہ مبشر بلڈاگ کو بٹھا کے کہہ رہے تھے جناب, لقمان کو بٹھا کے کہہ رہے تھے کہ جناب او وہ جو ہے $1.5 بلین آ گیا. یار کیسے کر لیتے ہو, کیسے کر لیتے ہو یہ؟ بہرحال دیکھیں, دھوکے کی ایک عمر ہوتی ہے اور اس دھوکے کی عمر گزر چکی ہے. اب آگے مزید دھوکا جو ہے وہ نہ دھوکا نہ ڈالر, نہ دھوکا چل سکتا ہے نہ ڈالر آ سکتا ہے. اور یہ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, مجھ سے سب سے بڑی تکلیف آپ کو یہی ہے کہ آپ کے جو بھی اس طرح کے ٹوپی ڈرامے ہوتے ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی مزید ایکسپوز ہوگا. آپ تو بھائی جو اگلی قسط ہے وہ عوام کے بجلی کے بل جو سولر کے اربوں روپیہ عوام نے جیب سے لگایا اس کو ریورس کر رہے, اور ان کی جو ہے وہ اس کے اوپر سولر بم کروایا, اس کے اوپر علیحدہ بات کریں گے. آپ پلے نہیں تیلا کر دے ہو میلا میلا, آپ کس کھاتے کے اندر ہو؟ یہ ڈبل گیم جو ہے جرنیلوں کی, اس کی عمر گزر گئی ہے بھائی, اب یہ نہیں چلے گی. اور سمجھ گئی گلوبل پاورز, اب بھی نہ سمجھے تو لعنت ہے ان کے اوپر بھی, آپ پہ تو ویسے ہی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ حالات ہیں اس وقت, یہ ہے اصل کہانی, باقی سب فسانے ہیں. اور صدر ٹرمپ کے کیمپ سے ہم نے کچھ سوالات رکھے تھے عمران خان سے متعلق کہ جی آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کے بارے میں آپ اور عاصم منیر کے بارے میں آپ دونوں کو جب کمپیئر کرتے ہیں, تو اب 3 سال بعد آپ نے اس کو گودی میں بٹھا کے فیورٹ فیلڈ مارشل تو کر لیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون اپنے بات کا زبان کا پکا ہے اور کون جو ہے ان معاملات کو آگے لے کے چل سکتا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ قسم کے جو ہے جوابات آئے ہیں, وہ میں اگلے ویلاگ کے اندر آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ابھی تک کے لیے اتنا ہی ذرا, اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.